بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا کیسا ہے؟ جیسا کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو 12 ربیع الاول کو خاص طور سے روزہ رکھتے ہیں اور اس پر وہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں، جیسا کہ مجھ تک ایک حدیث پہنچی ہے اور کسی سائل نے سوال کیا ہے، پوچھا ہے کہ مفتی صاحب یہ جو حدیث ہے کیا یہ صحیح ہے، درست ہے یا نہیں؟ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، ان سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، پیر کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب اور علت کیا ہے، آخر آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں تو کیوں؟ تو اس کا جواب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں دیا کہ میں پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ میں پیر کے دن ہی پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا، اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اب جو لوگ 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں، جو لوگ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے ہیں، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی یوم ولادت پر روزہ رکھا اور 12 ربیع الاول کو ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اس لیے ہم 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے ہیں۔ جبکہ ان لوگوں کو اس حدیث کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، نہیں تو وہ جان بوجھ کر اس حدیث سے وہ اپنی بات کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حدیث سے بصراحت یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دن کی تعین فرما رہے ہیں کہ میں پیدا جو ہوا وہ پیر کے دن پیدا ہوا اور پیر کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت واضح ہو رہی ہے۔ تو اگر کوئی شخص پیر کے دن روزہ رکھتا ہے تو یقیناً وہ فضیلت کو حاصل کرنے والا ہوگا، کیونکہ پیر کے دن کی فضیلت اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی جو تاریخ بتائی جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اس میں بہت بڑا اختلاف ہے، مؤرخین کا سخت اختلاف۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض کا یہ کہنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض کا یہ کہنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تو آپ صحیح طریقے سے، صحیح معنی میں 12 ربیع الاول کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسی تاریخ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، لیکن یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے، اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اور مؤرخین کا یہ کہنا ہے، جو راجح قول ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اگر کوئی شخص 12 ربیع الاول کو یوم ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تصور کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، جشن مناتا ہے، کوئی ایسے کام کا ارتکاب کرتا ہے جو خوشی پر مبنی ہے، تو در حقیقت وہ شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر خوشی مناتا ہے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا اور اسی مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش کے موقع سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے موقع سے خوشیوں کا منانا کیسا ہے، ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں۔ آپ جب حدیث پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس موقع سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جشن منایا یا نہیں۔ پوری حدیث کی کتابوں کو اٹھا لے، کہیں بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں جشن منایا ہو۔ اس پر بہت سے لوگ طرح طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں گئے تو وہاں پر لوگ خوشی منائیں، تو اس خوشی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر استدلال کرتے ہیں، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی بات کو منانا چاہتے ہیں، اپنی بات پر دلیلیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آپ کی یہ جو بات ہے، آپ کا یہ جو عمل ہے، اس عمل کا ثبوت شریعت میں ہے ہی نہیں، تو آپ ادھر ادھر سے دلیل چاہے کتنی ہی لا لیں، آپ کی بات کے اندر تقویت پیدا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس حدیث سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر استدلال کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت ہے، تو در حقیقت وہ شخص جھوٹی حدیث کو گڑ رہا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی غلط تشریح بیان کر رہا ہے، اس لیے اس عمل سے رکنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا معمول ہے کہ وہ پیر کے دن روزہ رکھتا ہے اور اتفاق سے 12 ربیع الاول کو ہی پیر کا دن پڑ گیا، تو اپنے معمولات پر عمل کرتے ہوئے وہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن خاص طور سے 12 ربیع الاول کو ہی روزہ رکھنا یہ صحیح اور درست نہیں ہے، یہ در حقیقت بدعت ہے، دین میں اضافہ ہے، یہ ایک ایسے کام کو انجام دینا ہے جس کام کا ثبوت شریعت میں ہے ہی نہیں۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ ہر وہ کام، ہر وہ عمل کہ جس کام کے کرنے کا حکم ہم نے نہیں دیا تو وہ کام رد ہے، اس کام کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ تو 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال و اقوال سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری زندگی کو اٹھا لیجئے، کہیں بھی اس عمل کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو ہمیں 12 ربیع الاول کے موقع سے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن کسی کا معمول ہے اور پیر کا دن پڑ جا رہا ہے تو پھر اپنے معمولات پر وہ عمل کر سکتا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔